اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کی ویڈیوز بنائی ہیں اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ میڈیا کو ریلیز کی۔ جو دوست یہاں بیٹھے ہیں جن کے نام لے کر ٹی وی پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کے گھروں پہ لوٹے لٹکائے گئے، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد خبر ہے۔ ان کے گھروں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ویڈیوز دکھائی گئی ہیں اس میں اور ان کے گھروں کے دروازوں میں بہت فرق ہے۔ یہ ایم کیو ایم وہی حرکتیں کر رہی ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو خوفزدہ کر سکیں اور انہیں یہ تاثر دے سکیں کہ جو عوام ہے وہ پیپلز پارٹی میں ان کا جانا پسند نہیں کر رہی ہے۔ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں تمام شہریوں کو، سیاسی کارکنوں کو، عہدیداروں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے اپنی سیاست کا تعین کر سکتے ہیں اور جس سیاسی جماعت کو وہ بہتر اور مناسب سمجھیں ملک کے لیے، شہر کے لیے، اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اپنی خدمات اس پارٹی کے لیے وہ دے سکتے ہیں۔ یہ جو روایت یہاں مرضی میں بدقسمتی سے تھی کہ کوئی شخص ایم کیو ایم چھوڑ نہیں سکتا اور اگر چھوڑے گا تو اس کے ساتھ برا حشر ہوگا، وہ حالات اب تبدیل ہو گئے ہیں اور اس تبدیلی کے بعد آپ نے دیکھا کہ شہر میں لوگوں نے اپنے فیصلے کیے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ صرف پیپلز پارٹی میں لوگ آئیں، ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت سارے پی ٹی آئی میں گئے، کچھ پی ایم ایل این میں گئے، کچھ دیگر جماعتوں میں گئے۔ بذات خود جو پی ایس پی تھی وہ بھی ایم کیو ایم سے پوری نکلی تھی اور وہ اس میں بھی لوگ چلے گئے۔ لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں جو شمولیتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد اتنا سٹ پٹا جانا ایم کیو ایم کا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو شہر میں مقبولیت ہے اس سے پریشان ہے۔ یہ کئی برسوں سے آپ سے بات چیت ہوتی رہی، جب پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ ہمارے جو دوست بیٹھے ہیں مختلف اوقات میں شامل ہو رہے تھے تو ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہر میں مقبول ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی شہر کی سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے مضبوط اور سب سے بڑی جماعت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے دوست احباب تھے ان کی محنتیں اور پھر اس کے بعد جو نئے دوست پارٹی میں شامل ہوئے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، جس کی بنا پر یہ ممکن ہوا کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن میں کراچی سے اچھے نتائج حاصل کیے۔ میئر کراچی ہمارا آیا، ٹاؤنز میں ہم جیتے، یو سیز بڑی تعداد میں ہمارے پاس ہیں، اور جو بلدیاتی الیکشنز، جو ضمنی الیکشنز ہوئے اس میں بھی، کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے اس میں بھی، اور قومی اور صوبائی کے جو ضمنی الیکشنز ہوئے اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی اچھی کامیابی شہر سے حاصل کی۔ اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے دوستوں کی بڑی تعداد پیپلز پارٹی سے رجوع کر رہی ہے، پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی مزید مضبوط اور مستحکم ہوگی اور قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں اس میں بھی ہم بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئیں گے۔ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں سے، آپ کو آزادی ہے، آپ اپنی سیاست کریں، آپ اپنے جو آپ کے پلانز ہیں شہر کے لیے، جو آپ کے منصوبے ہیں شہر کے لیے، جو آپ بھلائی کا سوچتے ہیں لوگوں کے لیے، آپ وہ اپنے نعرے لگا کے، بیانات دے کے، پلانز بتا کے، مینیفیسٹو دے کے لوگوں کو اپنی طرف قائل کریں، ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جو غنڈہ گردی اور بدماشی کی زبان آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے تو یہ جھوٹی خبریں لگائیں کہ کسی کے گھروں پہ آپ جو ہے وہ لوٹے لٹکا رہے ہیں، ہم جھوٹی خبریں نہیں لگائیں گے، ہم کٹ پتلیاں بنا کے آپ کے گھروں پہ لگا دیں گے کہ آپ کٹ پتلیاں ہیں۔ آپ حقیقی سیاست نہیں کر رہے ہیں، آپ اشاروں پہ چل کے کسی طرح سے شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویژن اور ہدایات کے مطابق صوبہ سندھ میں دیہی اور شہری کی جو تفریق تھی، جس کو بنیاد بنا کر اس صوبے کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، اس شہر کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، لوگوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں، نفرتیں پیدا ہوتی تھیں، ہم نے ختم کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا اور ان تمام دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا اور پیپلز پارٹی کو، پورے ملک کی پارٹی ہم پہلے ہی ہیں لیکن سندھ میں جو تفریق تھی اس کو ختم کرنے میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اور انہی دوستوں کی بدولت آج پاکستان پیپلز پارٹی کراچی شہر کے ان علاقوں میں بھی کام کر رہی ہے اور بڑے جلسے اور بڑے اجتماعات کر رہی ہے جس پر پہلے کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو میں ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، لیکن ایم کیو ایم کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی سیاست، مثبت سیاست کریں۔ یہ جو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اس جو دھمکی آمیز رویہ ہے اس کے باوجود بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ کو اور بہت سارے چہرے اپنے ساتھ یہاں بٹھا کر پیپلز پارٹی میں شامل کروائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کراچی شہر کو پیپلز پارٹی کا گڑھ بنائیں گے اور کراچی شہر کو امن اور محبت کا گہوارہ بنائیں گے۔
آپ بات کر لیں گے؟ جی جی ہمارے پاس کوئی مائک ہے جو پیچھے چلا جائے، موو ہو جائے؟ آپ بات کر لیں گے؟ شکر پہلے ہاں میں سوری میں بالکل بھول گیا، میں نے لکھا ہوا بھی تھا. میں سب سے پہلے تعزیت کرنا چاہتا ہوں خالد مقبول صدیقی صاحب کی، والدہ کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایک منٹ ذرا سوال ابھی بات کر لیں، بات کر لیں آپ کریں. دیکھیے جس پارٹی سے آئے 25-30 سال ہم نے سیاست کی، مہاجر نام کسی کی ملکیت نہیں ہے. سیف یار خان یہ ٹی وی پہ کم آتے ہیں لیکن بڑے معروف آدمی ہیں. مہاجر نام کسی کی میراث نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ توقیر بھائی اور دیگر شامل ہوئے، وسیم بھائی، ہم نے جلسہ کیا حیدری میں اور کامیاب ترین جلسہ تھا. ڈاکٹر عاصم بھی کی سربراہی میں ہم کام کر رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ تیزی ہو گئی اور کہا گیا کہ بھائی مہاجروں سے آپ غداری کر رہے ہیں. تو ایک تو مہاجر نام جو ہے نا، یہ ثابت ہوا اس جلسے کے اندر کہ سندھ کا ایک سندھی بولنے والے ناصر شاہ بھائی نے وہاں اسٹیج سے جے بھٹو اور جے مہاجر کا نعرہ لگایا اور پنڈال میں جے مہاجر کے نعرے لگے. تو یہ میراث نہیں ہے مہاجر. ہم اپنی شناخت ضرور رکھتے ہیں، بلوچی، سندھی مہاجر. ہم شہری اور دیہی کا جو فرق تھا اس کو ختم کرنے کے لیے آئے. ہمارے یہ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں کراچی کو، سندھ کو ترقیاتی کام چاہیے، عوام کو پینے کا پانی چاہیے، روزگار چاہیے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچرا اٹھنا چاہیے، شہر کے مسائل کا حل چاہیے، سندھ کے مسائل کا. اس کے لیے ہمارے دوستوں نے، ہم نے یہ پہل کی، اس میں شامل ہوئے. میں یہاں یہ دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے. کبھی کہیں توڑنے کی بات کی آتی ہے، کہیں تباہ کرنے کی بات کی آتی ہے، کہیں دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا جاتا کہ ہم دیکھ لیں گے. اور ہم یہ بھائی جہاں سے آپ نے پڑھا ہے نا، جہاں سے سیکھا ہے، ہم بھی اسی انسٹیٹیوٹ سے پڑھیں. یہ ہے تھوڑا بہت فرق ہوگا. ہماری تربیت نہیں ہے، ہمارے ان دوستوں کی بھی تربیت نہیں ہے کہ جہاں سے ہم نے یہ سیکھا ہے. ہمارے ماں باپ کی تربیت یہ نہیں ہے کہ ہم وہ زبان استعمال کریں. لیکن یہ بتانا شروع کرتے ہیں. جب پی ایس پی بنی تھی تو کہتے تھے وکٹ گر گئی. ہم جب شامل ہوتے تھے تو کہتے تھے وکٹ گر گئی. اور اب اگر ہم پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں ایم کیو ایم سے تو کہتے ہیں کہ غدار ہیں، قوم سے دھوکہ کر رہے ہیں، گھر بیٹھ جائیں. یہ بٹھانا، یہ دھمکیاں دینا اور مس گائیڈ کرنا اداروں کو اور خوف و ہراس پھیلانا، یہ اب نہیں چلے گا. اور ادارے بھی سمجھتے ہیں اور ان کے نام استعمال کر کے، ان کو مس گائیڈ کر کے یہ عمل بند ہونا چاہیے. اس خوف کے عمل کو پورے پاکستان میں لوگ جو ہے سیاسی پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں. لیکن کراچی کے اندر کیا پرابلم ہے کہ ہم اپنا سیاسی فیصلہ، سیاست کس کا نام ہے؟ سیاست تو عقل اور شعور کا نام ہے نا. عقل اور شعور سے کام کریں، وقت کی ضرورت کو سمجھیں. اس وقت کی ضرورت شہر کو بچانا ہے، تباہی سے بچانا ہے. اس کے لیے ہم عملی طور پہ کام کر رہے ہیں. اور آخر میں پھر گزارش کہ آپ اپنی سیاست کریں، ہمیں اپنی سیاست کرنی ہے. خواجہ سہیل منصور صاحب. خواجہ سہیل منصور، فارمر ایم این اے، ایم کیو ایم. دیکھیے یہ جو سب سے پہلے تو بات آئی لوٹے کی، تو ایم کیو ایم پاکستان کے بعد اس کے کئی دھڑے بنے اور بننے کے بعد پھر جا کے وہ ایک جگہ پہ ضم ہو گئے. اور جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ یہ نشان بھی ہمارا نہیں ہے اور جھنڈا بھی ہمارا نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے جب پی ایس بی بنائی تھی تو سب سے پہلے یہ بیان دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنے گھروں پہ لوٹے لگائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا سیاسی نشان بدل کے اس بار الیکشن لوٹے پہ لڑیں گے. اور دوسرا میں یہ کہوں کہ جو مہاجر کی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا کہ کراچی کا ایک متوسط طبقے کا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے، جو اردو سپیکنگ ہے، وہ آج اس کراچی شہر کا میئر ہے. تو ہم تو کسی جگہ پہ اوپر پیپلز پارٹی جو ہے اس کا کوئی قومیت کے ساتھ وہ نہیں ہے. سب پاکستانی ہیں، سب کراچی میں رہنے والے ہیں، سب پورے پاکستان میں رہنے والے ہیں. پورے پاکستان کو ترقی پیپلز پارٹی کی سوچ ہے. جس وقت 12 مئی کا بی بی کی شہادت کا واقعہ ہوا، اس وقت یہی لوگ جو ملک توڑنے کی سازشیں کر رہے تھے
تو اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس کوئی قیادت نہیں تھی، لیکن اس وقت ایک قیادت سامنے آئی، آصف علی زرداری، جس نے کہا کہ ملک کھپے، ملک کو بچانا ہے، اور ملک کو ٹوٹنے سے بچا لیا. اور یہ شادیانے بجا رہے تھے کہ ہماری جو سوچ تھی ان کی کہ ملک کو توڑنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اب یہ ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ کراچی میں کبھی بھی ان کا ووٹ بینک نہیں تھا، بندوق کی ووٹ بینک تھا. لوگوں کو بندوق کی نوک پہ لایا جاتا تھا. ابھی آپ جو جلسہ آپ نے دیکھا ہوگا ناردن آباد میں ہوا ہے اور باقی سارے ملک میں اور شہروں میں ہو رہے ہیں، وہاں کسی کو گن پوائنٹ پہ یا بسوں پہ نہیں لایا جاتا، بلکہ ہر آدمی جو ہے اپنے دل سے آ رہا ہے. اور کراچی کی ترقی جو شروع ہو گئی ہے، چاہے میئر کر رہے ہیں، چاہے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈاکٹر عاصم کر رہے ہیں، سعید غنی صاحب کر رہے ہیں، سب لوگ جو ہیں اس وقت کراچی کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ کراچی کی انڈسٹری چلے، لوگوں کو روزگار ملے، لوگ عزت سے رہیں، نہ کہ پھر خون کی ہولی کھیلیں. یہ تو آئے ہیں دوبارہ پھر اپنا سودا کر کے علی بابا 40 چور. اب سب کے ساتھ ملنے کے بعد اب جا کے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل گئے ہیں. نواز شریف صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا ووٹ بینک یہاں نہیں ہے اور ان کا ووٹ بینک وہاں نہیں ہے. تو یہ تو وہ کہتے ہیں اندھا اور لولا ساتھ چل پڑے. اس میں یہ کیا ایک دوسرے کو دیں گے اور کراچی کو کیا دیں گے. کراچی کی جو حقیقی جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی کے اوپر ہی سب کو اعتماد کرنا چاہیے. اور ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں کہ آئیں، اگر کراچی کی کوئی ترقی کے کام ہے، کوئی چیز ہے، ہمارے ساتھ مل کے پازیٹیو سیاست کریں. بہت شکریہ. میں مزمل قریشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابھی انہوں نے حالیہ طور پہ وہ آن کر دیا. ہاں جی چھ روز ہیں جس میں کچھ تھوڑی سی ہلچل مچی بھی ہے. ویسے ہلچل مچنی چاہیے، ظاہر ہے نیشن کا دور دورہ ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کا رائٹ ہے، اور بحیثیت پاکستانی کے ہم سب کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی پارٹی میں جائیں، گھر بیٹھے یا کچھ بھی کریں یا جس کو بھی ووٹ دیں. اخلاقیات کا دائرہ جو ہے وہ اچھی قوموں کی نشانی ہوتی ہے، اور بحیثیت اردو بولنے والوں کو ہمیں ان چیزوں کو ذرا مد نظر رکھنا چاہیے. جواب کسی بھی الفاظ میں کسی بھی طریقے سے دیا جا سکتا ہے. زور زبردستی آپ کسی انداز میں کریں گے تو وہ مناسب نہیں ہے. وہ ہمارے لیے اور ہمارے پارٹی کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے فائدہ مندی ثابت ہوگی. جتنے آپ بیان دے رہے ہیں سب یہ مہربانی آپ کی مزید دیتے رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بیان دیتے ہیں 2-4 لوگ اور رابطہ کر لیں تو وہ آپ اپنا کام کرتے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں سے لوگ جو ہے وہ دور ہو اور مزید بھی دور ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے رویے کی وجہ سے. بات ہے کچرے کی، تو باقی ٹیشو پیپر ہی تو سمجھا ہوا تھا آپ لوگوں نے. ہم ٹیشو پیپر سے آتے ہیں، جب مرضی چاہے استعمال کرو اور جب مرضی چاہے تو پھر. تو یہی جو ان کے ورکرس تھے وہی لوگ پریشان ہیں. اب آپ کچھ بھی کہتے رہے، وہاں کے لوگ، اندر کے لوگ، باہر کے لوگ، یہ کراچی کے لوگ ہیں. کراچی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح اور کس طریقے سے جانا ہے. لوگوں کے مسائل کو ہمیں حل کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو لوگوں نے ووٹ دے کے دیکھا. اب اس پلیٹ فارم سے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی کو آزمائیے. بہت سی جگہوں پر پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑتا ہے، لوگوں نے دیکھا بھی کہ ان کے کام بھی ہوئے. اس دفعہ بہت بڑی تعداد میں مہاجر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور اس نظریے کے ساتھ شامل ہوئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے باقی شہروں کی طرح، باقی جگہوں کی طرح یہاں کراچی کے اندر بھی ہم جو ہماری پلاننگ ہے، جو ہماری چیزیں ہیں، وہ اس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرا سکیں. ایم کیو ایم کا بھی دورہ آپ نے دیکھ لیا، جماعت اسلامی کا بھی دیکھ لیا. جس طریقے سے ڈیولپمنٹ کے کام ہونی چاہیے یا ہو سکتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یا ہماری ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی کروا سکتے ہیں. اور یہ عوام کو اب سوچنا چاہیے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے. بہت بڑا گیپ ہے جس سے ہم بالکل فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. آپ اپنی بات کرتے رہیں. ایک بات اور
इतना लोटे वोटे की बात तो खैर छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोगों को अपने घरों में ज़रूरत पड़ने वाली है लोटों की, तो वो संभाल के रखें। दूसरी बात ये कि ये जो तस्वीर के ऊपर आप मेहनत भेज रहे हैं, आप कैंसर कर रहे हैं और मजहबी बात करते हैं, तो ज़रा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा अहादीस निकाल लीजिएगा कि एक मोमिन पे लानत भेजने का अंजाम क्या है, फिर आपको जो है ना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो इसका आपके ऊपर जो अजाब आना है वो भी आप देख लीजिएगा कि लानत भेजने का अजाब। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा बात बहुत सी की जा सकती थी, लेकिन बेहतर ये है कि हम जो है वो ग्राउंड पे वर्किंग दिखा दें, जवाब वही देंगे इंशाल्लाह। अली आप बात कर लेते अली राशिद कर लेंगे, फिर थोड़ा सा वसीम से। ठीक है, जितने मेरे दोस्त MQM से ज्वाइन किए हैं उनको कहूँगा वेलकम। मगर ये लोटों का सिलसिला, जैसे वैसे ही बहुत बात उस पर हो चुकी है कि लोटे लटकाए गए, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे पीपल्स पार्टी ज्वाइन किए हुए 4 साल हो चुके हैं, तो देर आए दुरुस्त आए। अगर उनको कैंपेन या फेक न्यूज़ भी चलानी थी तो अभी चलाई, मगर ये जो लोग न्यूज़ चला रहे हैं हमारे बारे में, और अगर हमें लोटा कह भी रहे हैं, तो हम तो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, तो इनसे क्या लोटे भिजवाएं। इसलिए फिर उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो अपने बानी से गद्दारी करके उसकी पार्टी को हाईजैक कर, उनको लोटा नहीं कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो ये तो बहुत हाईटेक एक नई चीज़ आ गई है। हमें ये लोटे भेजे उन लोगों के, हम उन लोगों को हम मुस्लिम शावर भेजेंगे। इसलिए कि और ये है और आवाज़ नहीं जा रही, हम तो कह रहे हैं लोटा भेजें, आपको बदले में मुस्लिम शावर भेजेंगे। और मुझे बताएं इतनी तवनाई आप हम पे क्यों लगा रहे हैं? आपकी पार्टी में कितने मसले मसाइल हैं सबको बताएं, क्यों ना। और मैं इस फोरम से मेरे सब पुराने दोस्त रह चुके हैं। आज इस फोरम से तो मैं कहता हूँ, मैं बीच में बैठ के आप लोगों की जितनी ग्रुपिंग रहती है, मैं सबको साथ बिठा के मैं आपके मसले हल करवाना चाहता हूँ। इसलिए जिस हालत में आप हैं, आपसे मुकाबला करने में इलेक्शन में मज़ा नहीं आएगा। मज़ा जब आएगा जब आप थोड़े बेहतर हो सकें। तो ये मेरी तरफ से है कि आएँ और ये धमकी वॉल्स छोड़े, प्यार बांटे लोग। और जहाँ तक महाजिर की आपने बात की, आप बताएं हम जितने भी लोग हैं इस पार्टी में, मैं तो कह सकता हूँ ना, बाकी तो सब नए हैं, नया कोई आया हुआ होता है, नई शादी भी होती है तो सब अच्छा लग रहा होता है। तो मुझे 4 साल हो गए, जितनी इज्जत मुझे यहाँ मिली है, जितने मोहब्बत और प्यार मुझे पुरानी अपनी पार्टी में नहीं मिली। और यहाँ आप देखिए काम हो रहा है, कराची शहर में अब काम हो रहा है। जो महाजिर की बात ये लोग करते हैं, आज उठा के देख लें, एक तासुर देते हैं कि सिंधी स्पीकिंग पार्टी है। आज आपका मेयर कराची महाजिर, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, डिस्ट्रिक्ट का मेरा जो चेयरमैन टाउन है वो महाजिर, मेरे डिस्ट्रिक्ट का सदर, जैसे वहाँ सेक्रेटरी इंचार्ज होते थे, डिस्ट्रिक्ट का सदर वो महाजिर, जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें से काफ़ी लोग जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो महाजिर। तो आप बात क्या करते हैं? आप महाजिर समझ चुके हैं, नफरत करके डिवाइड करके हमें आप नहीं रोक सकते। तो फेक। और मुझे ये भी खुश है कि हमने ये फ़िज़ा कायम की, इनकी खौफ की फ़िज़ा तोड़ी कि आज जो कल MQM लोगों के घरों पे फायरिंग करवाती थी, लिफाफों में गोलियां भेजती थी मैसेज देने के लिए, आज उस MQM को फेक न्यूज़ चलानी पड़ रही है, लोटे लगा के खौफ पैदा करने के लिए। तो ये एक हमारी बड़ी अचीवमेंट है कि उनको कहाँ से कहाँ ले आए। थैंक यू। वसीम कुरैशी साहब हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिनके आने के बाद ज़्यादा शायद परेशानी इनको पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ठीक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे दोस्तों ने काफ़ी आपसे गुफ्तगू कर ली है। मैं सिर्फ चंद गुजारिशात करना चाहूँगा कि ये शहर जो है ना, बड़ी कुर्बानियों के बाद इसमें अमन आया है। आज इस शहर में कोई नो गो एरिया नहीं है।
آج رات کے 2 بجے بھی الحمدللہ اس شہر کا رہنے والا کوئی بھی شخص کہیں بھی آرام سے جا سکتا ہے۔ صرف میں یہ بات کروں گا کہ 22 اگست کو جو ثانیہ ہوا تھا اور الطاف بھائی نے جو نعرہ لگایا تھا، تو ہمارے پاس 2 راستے تھے، یا تو ہم الطاف بھائی کے ساتھ جاتے یا پھر پاکستان کی سالمیت اور اس کے استحکام کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو آج اس دن ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، پاکستان کے استحکام اور سالمیت کے لیے کھڑے ہوئے، اور وہ دن ہے اور آج کے دن ہم نے پاکستان کی سالمیت، استحکام، اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے خدمت کری۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب سے یہ مرجر ہوا ہے MQM پاکستان، PIB اور PSP کا، تو کراچی کے عوام اور MQM کے وہ سینئر کارکنان شاید یہ سمجھے تھے کہ شاید یہ سب ایک ہو کے اس شہر کی خدمت کریں گے، لیکن عملی طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہی رویہ، وہی دھمکیاں، وہی خوف و ہراس، وہی خوش فہمیاں، وہی خواب بڑے بڑے، اور آج MQM کا کارکن خاص طور پہ انتہائی دل برداشتہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ اور اس شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس شہر میں امن چاہتے ہیں، اس شہر میں پیار چاہتے ہیں، اس شہر میں محبت چاہتے ہیں، سب مل کے اس شہر کی، اس صوبے کی اور پاکستان کی ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہم گزشتہ 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی سے اسمبلیوں میں لڑتے رہے، ان پہ تنقیدیں کرتے رہے اور ان کو برا بھلا کہتے رہے۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے اس شہر کو اونرشپ دیں گے۔ یہ شہر جو جان بوجھ کے اس کو تقسیم کیا گیا شہری اور دیہی کے حوالے سے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم خود شامل ہو کے اس شہر کی ترقی میں اس شہر کے لوگوں کا ہاتھ بٹائیں گے، اپنے علاقوں میں خدمت کریں گے، اپنی عوام کی خدمت کریں گے۔ ہمارا بنیادی مقصد پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا یہی ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں ترقی کریں، اس شہر کی اونرشپ لیں۔ پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ وننگ پوزیشن میں ہے۔ ایک منٹ صرف دے دیں، ایک منٹ، ایک سیکنڈ دے دیں مجھے صرف۔ توقیر صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، تھوڑا آواز اونچا رکھیے گا بس، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ نے ابھی 2 دن پہلے پروگرام کر کے دیا ڈسٹرکٹ سینٹرل جو MQM کا گڑھ ہوا کرتا تھا، ان کو 2 دن پہلے سے جو ہے کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو پرسوں انہوں نے اجلاس کیا اس میں باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے تھے کہ پیار بانٹنے آئے ہیں اور جو ہمارے پاس سے جائے گا وہ فیئرویل پارٹی دے گی، تو انہوں نے فیئرویل پارٹی کا نام جو ہے پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے، باقاعدہ کارکنوں کو گھروں پہ جا کے ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے۔ اس چیز سے اجتناب کریں، محبت والی بات کریں، محبت کی سیاست کریں۔ ہم بھی یہاں پر پیپلز پارٹی میں آئے ہیں، ان کا بھی یہی درس ہے اور ہمارا بھی یہی درس ہے کہ ہم آپ سے شہر کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور محبت کا درس بانٹنے کا آگے بھی ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ انہی کے گڑھ سے سٹارٹ کریں گے، ڈسٹرکٹ سینٹر سے ہی کریں گے۔ اگلا بھی ہمارا جو پروگرام ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹر کا ہے سہیل غنی بھائی کی ہدایت پر، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ڈسٹرکٹ سینٹر کے لوگ کس طرح سے جو ہے وہ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو آپ لوگوں کے لیے بڑے بڑے سرپرائزز ہیں یہاں پہ، اور اس شہر کو بہت اچھا یہ دہشت گردوں سے نجات بھی دلائیں گے۔ جی صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے MQM کا کچرا جو ہے وہ اٹھایا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں ان رہنماؤں کے حوالے سے، تو اس پر آپ کیا رد عمل؟ ان کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کراچی کا امن جو ہے وہ MQM کی مرہون منت ہے، اور پیپلز پارٹی اگر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے تو MQM کو گالیاں دے کر کس طرح بنائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جن الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا کہ ہم ان کا کچرا لے جانے پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو میں سوال صرف یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ دوست بھی سارا دن دیکھتے رہتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو۔ آج جو MQM پاکستان اپنے آپ کو کہتی ہے وہ MQM پاکستان ہے یا PSP ہے؟ مجھے افسوس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرتا ہے اور میں معلومات کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب ایک بے بس کنوینر ہیں، اور اس وقت جو سو کالڈ MQM پاکستان ہے
اس کی باغدوڑ جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہے جس نے الطاف حسین کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گالیاں دینے میں۔ مصطفیٰ کمال صاحب یا ان کے جو آگے پیچھے کے لوگ ہیں، پی ایس پی مافیا جو ہے، پی ایس پی کا جو گروپ ہے، اس وقت لٹرلی ایم کیو ایم پاکستان کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اب ایک ہائی جیکڈ ایم کیو ایم جو ہے، اس کا بے بس کنوینر اگر ان تمام دوستوں کو جن کی آپ نے بات چیت سنی ہے ان کو کچرا کہہ رہا ہے، تو بھائی کچرا اٹھایا تو وہ تکلیف کائے کی آپ کو؟ آپ تو خوش ہو نا، لیکن پریشانی ان کی بتا رہی ہے کہ وہ بڑے بے چین اور اضطراب میں ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جن کو وہ کچرا کہہ رہے ہیں ان سے اور طاقتور لوگ جو ایم کیو ایم پہ بازار میں بیٹھے ہوں گے وہ بھی آئیں گے واپس ادھر۔ ان تمام دوستوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام نہیں کر رہی ہے، وہ ایک کٹھ پتلی ہے جو صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اگر کوئی باشعور سیاسی کارکن اس سازش کو سمجھ رہا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جو حرکتیں ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی کو نہیں، صوبہ سندھ کو کمزور کرے گی، اور صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگ خاص طور پہ کراچی کے جو باشندے ہیں ان کو متاثر کرے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جن کے دل میں کراچی کے لیے ہمدردی ہے، کراچی کے رہنے والوں کے لیے ہمدردی ہے، وہ فخر سے اپنے آپ کو کچرا کہے گا اور کہے گا جی بائے بائے، آپ کو پی ایس پی مبارک، ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک 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 ایم کیو ایم کی بے چینی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے دیہی اور شہری کی تفریق کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔